ویسے اس وقت ایسے پڑھنے دوسرا 25 منٹ کا خطاب 10 منٹ یعنی 9:25 الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی کلام المجید قل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد صلى الله عليه وسلم ومات شهيدا ومن مات على حب آل محمد صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم مات کافرا صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم قد قال اللہ تبارک وتعالی قرآن مجید والفرقان المجید فی شان حبیبہ پیغمبرہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك يا سيدي يا خاتم النبيين زبان پہ نام حسین آ گیا ہے زبان پہ نام حسین آ گیا ہے دکھیا دلوں کو چین آ گیا ہے نبی کے لباسوں کی بیتی جو دیکھی نبی کے لباسوں کی بیتی جو دیکھی تو نظروں بدروں حسین آ گیا سبحان اللہ میرے بھائی قابل صاحب احترام میرے حضور پاک کی نعمت پھر آپ کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حاضر اور ہماری عوام کا السلام علیکم اللہ تعالیٰ شان کی بہت و حساب اور سنا فرمائے رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ حضرات کی خدمت میں اللہ و فوق قدر میں واقع آپ رمضان شربت شریف میں امام پاک کی وجہ سے سال کے 365 دنوں میں اور سال کی 365 راتوں میں جو اللہ کی سزائیں بتا کرتی ہے سب حسین پاک کا ذکر ہے. اگر امام پاک کربلا کی سرزمین پر تاریخ رقم نہ فرماتے آج ہمارے یہ محرابوں کے اوپر مسجد کی مینار مساجد میں قرآن کریم کی تلاوتیں اور یہ روئے زمین پر صبح سے شام تک شام سے صبح تک اللہ اکبر سدائیں ہوتی پتہ کس انداز میں ہوتی کیسے ہوتی اور کرتا
کیسے کوئی سزا بیان کرتا. امام غلام امام علی مقام وہ مینار نور ہے جنہوں نے دنیا عالم کی تاریخ میں حزب اختلاف کی اقتدار کی. اقتدار کا ہونا حقیقی اقتدار اللہ کا ہے اور خالق کائنات نے اسے عارضی طور پر مستعار طور پر اسے ادارے کے طور پر خالق کائنات نے اپنے بندوں کو حاکم بنایا ہے, انہیں حکمران بنایا ہے, انہیں بادشاہیاں دی ہیں, انہیں تخت دیے اور انہیں اختیارات دیے. پھر انہیں خالق کائنات نے کیونکہ وہ حاکم بنائے تو حاکمیت کے کچھ انہیں آداب بھی عطا فرمائے. لیکن کیونکہ یہ اختیارات ایسی نامراد چیز ہے اور قوت اور طاقت حضرت انسان جب اس کا والد ہوتا ہے تو اسے زمین و آسمان میں سوائے اپنی ذات میں کچھ نظر نہیں آتا. اور عام مقولہ یہ بن گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ڈانٹے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پھر حکومت سخت ہے. حکومت اس لیے سخت ہے کہ اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. اور امام پاک سے پہلے الحمدللہ خلافت راشدہ چلی. اسے خلافت راشدہ میں 4 خلفاء کا ذکر کر دیا جاتا ہے. خلافت راشدہ میں 5 خلفاء اور ہم پہلے دن سے 5 ہی کے قائل ہیں. الحمدللہ ہم 1 کے بھی قائل ہیں, 2 کے بھی قائل ہیں, 3 کے بھی قائل ہیں, 4 کو بھی ماننے والے ہیں, 5 کو بھی ماننے والے ہیں, 6 کو بھی ماننے والے ہیں, ہم 11 کو بھی ماننے والے ہیں, ہم 12 کو بھی ماننے والے ہیں, ہم 14 کو بھی ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ جل شانہ ساری تعریفیں اس خالق کی کائنات کے لیے ہیں جس نے حضرت انسان کو اپنی لیاقت عطا فرما کر کائنات عالم میں اشرف المخلوقات بنایا. لیکن امام پاک سے پہلے جو ملوکیت چلی نا خلافت کے بعد اس میں حزب اختلاف کا وجود نہیں تھا. مطلق الاعلان کی تاریخ بڑی بھیانک ہے, بڑی طویل ہے. حضرت نے فرمایا کہ آپ 25 منٹ کرنے جائیں. یہ 25 سال بھی کام ہے, عمر بھی کام ہے. ان میں کچھ خیر ہے کہ ساری زندگی مجھ جیسا کام علم آدمی بھی بیٹھ کر شروع کرے تو ختم نہیں ہوتی. صاحب علم ہے اس کی نشانی ہی الگ ہے. جبکہ میرے امام پاک کے بابا جان فرماتے ہیں کہ اگر خالق کائنات مجھے موقع عطا فرمائے اور میں قرآن کریم کی تفسیر و ترجمہ شروع کروں اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے نقطے پر میں اتنی کچھ تفسیر لکھوں, سمندر کا پانی سیاہی ہو, کائنات کے درختوں کے پتے کاغذ ہوں اور ساری زمین کاغذ بنا دی جائے. فرمایا سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی, زمین کی ساری فراخیاں ختم ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے بے کے نقطے کی تفسیر علی المرتضیٰ کے نزدیک ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. باؤ علم ہے. قرآن کریم کی کتنے رموز ہیں, حدیث اکثر کتنے رموز ہیں. امام پاک میرے اور جعفر کریم علیہ السلام کی مورد نظر ہے. نہ وہ تعارف کے محتاج ہے اور نہ ہی انہیں کسی کے تعارف کی ضرورت ہے. البتہ یہ ہے کہ جو ان کے نام سے منسوب ہوا وہی متعارف ہو گیا. ہم ان کے نام سے منسوب ہوئے تو متعارف ہوئے, وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میرے اور آپ جعفر کریم علیہ السلام کو عرش والے رب کائنات جل وعلا نے جو حال دیا ہے وہ بھی بے مثال ہے. ان سرکار کو جو خالق کائنات نے احساس دی ہے وہ بھی بے مثال ہے. نہ صحابہ کرام کی روح جیسی کوئی اور روحیں ہیں, نہ اہل بیت طہار کے نفوس قدسیہ جیسے کوئی اور نفوس ہیں. یہ اپنے اپنے مقام پر سارے بے مثال ہیں اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے, ہر پھول کا اپنا ذوق ہے,
اور ہر فرد کی ایک الگ شان ہے اور اس کے لیے عمریں درکار ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام کی تجربی نہیں ہے. صحابہ کبار کا ایک جمع فیر ہے، ایک ذوق ہے، ایک کی ہے. والی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پاک میں چودھری کے چاند کی طرح چمکتے ہیں. علامہ نے کہا تھا اقبال علیہ رحمت نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو دور سے پاڑ دے، کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے. ہر کسی نے کہا مصطفیٰ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے، چاند کی طرح خوبصورت ہے، پھولوں جیسا ہے، خوشبوئیں پھولوں جیسی ہے. علامہ نے کہا نہیں جی یہ بات نہیں ہے، پھولوں کو نے خوشبو پائی ہے مصطفیٰ کے پسینے سے پائی ہے، چاند نے ضیاء پائی ہے مصطفیٰ کے مصطفیٰ والے چہرے سے پائی ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ ہیں چھائیاں، میرے بندی کا چہرہ صاف ہے. تشبیہ دے دی. صحابہ کرام کے اس چرمٹ میں میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر ہے کہ سرکار جبرائیل علیہ السلام سدرہ چھوڑ کر سرکار تیری میں تشریف لائے. میرے آقا کریم علیہ السلام کو درجہ رحمت آج جوش میں ہے، اور وہ کیا مجلس ہوگی جس کے بعد ہی سرکار ہے اور جس محفل کے مجلس صحابہ کے باہر ہے اور اہل بیت کے باہر ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام آج تراغ میں فرماتے ہیں جبرائیل آج کی یا رسول اللہ حکم. فرمایا جبرائیل آج میرا جی کرتا ہے نا یہ جو میرے پھول بیٹھے ہیں نا ان میں سے کسی کی تعریف کراؤں گا. مکرم کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. سامعین کون ہے؟ صحابہ پاک. اور صدر محفل کون ہے؟ ہادی عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے. جبرائیل علیہ السلام بیٹھ گئے. اب کی سرکار کس غلام کی تعریف؟ فرمایا جس کا دل چاہتا ہے اسی کی کام دو. صحابہ تو سارے چمکتے ستارے ہیں، میرا ہر صحابی ستارہ ہے، روشن ستارہ. جس کو پکڑو گے فلاح پاؤ گے، ہدایت پاؤ گے، نجات پاؤ گے، برات کی سند ملے گی. کسی کی کار دو. سرکار حکم فرمائے سرکار جس کے جی چاہتا ہے اس کی کار دو. نہیں سرکار حکم فرمائے. میرے اور آپ کا کریم علیہ السلام نے نگاہ خود اٹھائی. سرکار نے فرمایا میرے عمر کی تعریف کا. سبحان اللہ. وہ عمر فاروق اعظم وہ حضور حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس کی آزا بشیدہ سکر ہے جی. وہ عمر جس کے ہر دشمن پہ جہنم عاشق ہے اور اس کے ہر دشمن کو جہنم نے اپنی لپیٹ میں لینا ہے. حضور حضرت نے بھی کیا کمال کی ہے. آپ غریبوں کے لیے سارے مسئلے حل کرتے ہیں. فرمایا عمر کی تعریف بیان کیجیے. جبرائیل علیہ السلام سرکار کی تیری میں جلوہ گر ہے. دو زانو بیٹھے ہیں جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ قدس میں بشری صورت میں، نوری صورت میں نہیں، بشری صورت میں جلوہ گر ہے. انسانی لباس میں شاہ امامہ باندھا ہوا ہے، انتہائی خوبصورت چہرہ، داڑھی مبارک سجی ہوئی، سفید لباس، دودھ سے زیادہ سفید لباس. اہل مدینہ میں سے کوئی نہیں جانتا کون ہے، کہاں سے آئے ہیں. سفر کے آثار نظر نہیں آتے ہیں، گرد و غبار چہرے پر نہیں ہے، صاف ستھرا لباس ہے. ابھی ابھی کمرے سے تیار ہو کر آ گئے ہیں. چہرہ ایسا نورانی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے بتیاں لگی ہیں اور میرے محبوب کا سارے نور کا جتنا جلوہ ہے وہ سرکار جبرائیل علیہ السلام کی چہرہ خود سے عیاں ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نگاہیں بند ہیں، سر جھکایا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں سرکار آپ کے غلام عمر فاروق اعظم کی مدد بیان کرنے کے لیے عمر نور چاہیے. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کی عمر عام تاریخ میں لکھا ہے 1000 سال ہے، لیکن آقا حضرت علیہ رحمۃ نے لکھا ہے کہ 1500 سال کی عمر ہے. 550 سال کی عمر میں رب کائنات نے نبوت عطا فرمائی. 950 سال پر انہیں تبلیغ فرمائی. چلو 1000 سال کا 50 سال کی عمر میں نبوت مل گئی، 950 سال پر تبلیغ فرماتے رہے. 80 آدمی دار اسلام میں داخل ہوئے. نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے عمر کی تعریف بیان کرنے کے لیے، لیکن مقرر کون ہو؟
بیت المعمور میں خطیب ہو، سامعین صحابہ کرام ہو، صدر محفل ہادی کائنات جان کائنات روح کائنات فخر موجودات ہو. اگر سرکار کے غلاموں کی یہ شانیں ہیں تو سرکار کے گھر والوں کی شان کون بیان کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو شان بیان کرے اور کہے کہ میں نے شان بیان کر دیا؟ میں نے شان بیان نہیں کی، نہ ہم کر سکتے ہیں. ہم ان کے نام سے منسوب ہو کر ہم نے فلاح پائی ہے، اپنی ایک عرضی لکھی ہے. حضور ہم بھی آپ کے نام لیوا میں سے تھے، ہمیں بھی پناہ چاہیے، ہمیں بھی سایہ چاہیے. حسین سلام اللہ علیہ اللہ جدی علیہ السلام، میرے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر آتا. ایک دفعہ ہمارے حضرت صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ جی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے اور حضرت خاتون جنت ہے، امہات المؤمنین ہیں، حضرات حسنین کریمین، ان کو لوگ علیہ السلام کہہ دیتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام آتا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے، بزرگوں کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آتا ہے. اور ان لوگوں کی یہ جو صحابی رسول بھی ہے اور آل رسول بھی ہے، ان کے بارے میں یہ جو علیہ السلام بعض لوگ کہہ رہے تھے، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے اس طرح کہہ دیا جاتا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ کیسا ہے؟ میں اپنے حضرت صاحب کی بات کر رہا ہوں. امام صاحب ہمارے حضرت صاحب نے فرمایا کہ کیونکہ یہ خاندان نبوت کے پرتوا ہے، یہ نور ہے، بہتر یہ ہے کس طرح کہا جائے. اگر کہا جائے تو کہا جائے حضرت امام علی مقام فلا جدی ہی علیہ السلام. لیکن اگر کوئی علیہ السلام کہہ دے، علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مفہوم صاحب کا ایک ہے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، اللہ کو ان پر سلام آئے، مفہوم سارے ایک ہے. لیکن فرمایا ان کی تخصیص اس لیے کر دی گئی ہے کہ تمام صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ذکر خیر آتا ہے تو کرم اللہ وجہ کریم صرف حضرت علی پاک کے ساتھ کہا جاتا ہے. کسی صحابی کو کرم اللہ وجہ کریم نہیں کہتے. سیدنا صدیق اکبر کی بڑی شان ہے، ان کا اپنا مقام، عمر فاروق اعظم کا اپنا مقام. سیدنا صدیق اکبر ممبر پاک کی دوسری سیڑھی پر جلوہ گر ہوئے، عمر فاروق اعظم تیسری پر، علی عثمان غنی چوتھی پر، مولا کائنات پانچویں پر. جی مقام سب کے اپنے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا، وہ نے کہا ایک ہی مسل کی ہے کرنے یاران نبی ہے فرق نہیں ان چاروں میں. جی ایک ہی مسل کی ہے کرنے یاران نبی ہے فرق نہیں ان چاروں میں. کسی اہل محبت نے کہا نہیں جی اس طرح کہہ دو اس کو، ایک ہی مسل کی ہے کرنے فرق چاروں میں ہے. انہوں نے کہا آپ کہیں جی ایک ہی مسل کی ہے کرنے ہم مرتبہ ہے یاران نبی ہے فرق نہیں ان چاروں میں. مرتبوں میں یہ اپنے اپنی کی منزلیں ہیں. جہاں سرکار نے قدم مبارک رکھے امامت میں، سیدنا صدیق اکبر آج اس دور کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے بڑا کام خراب کیے ہوئے ہیں، یہ ہر ایک نئی بات نکال لیتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے سارے محراب نبوی کو چنوا کر جہاں سرکار نے قدم مبارک رکھے ساری زندگی ابو بکر صدیق وہاں سر رکھتے رہے. یہ ادب نہیں تو کیا، یہ احترام نہیں تو کیا؟ قرآن و حدیث میں کہاں ثابت ہے کہ جہاں سرکار نے قدم مبارک قدمین مبارک پیر رکھے ہو وہاں ہر امتی نے وہاں سر رکھنا ہے، اس سے آگے نہیں کرنا. ابو بکر صدیق نے کیوں کر دیا؟ عمر فاروق اعظم اس سیڑھی پر کیوں نہیں بیٹھے جس پر ابو بکر بیٹھے؟ اور عثمان غنی اس پر کیوں نہیں بیٹھے جس پر سیدنا عمر فاروق اعظم بیٹھے؟ اور علی المرتضیٰ اس پر کیوں نہیں بیٹھے جس پر عثمان غنی ذی النورین بیٹھے؟ علی المرتضیٰ تو گھر کے مالک ہیں اور علی المرتضیٰ تو کرم اللہ وجہ کریم ہے. رب کائنات کی الوہیت، خالق کائنات کی شان جلالی اور پروردگار عالم کی کبریائی علی المرتضیٰ کے چہرے سے عیاں ہے، تو پھر وہ وہاں کیوں نہیں بیٹھے جہاں دوسرے بیٹھتے رہے؟ عرض کی کہ حضور آپ تو باب العلم ہیں،
آپ یہاں جذبہ کار کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا جہاں علی کے امام بیٹھے ہیں، علی کی شان کے خلاف نہیں، ان کی شان کے خلاف ہے۔ علی کو شرم آتی ہے کہ وہاں بیٹھے جہاں ان کا امام بیٹھا ہے۔ یہ احترام ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں پتہ نہیں کیسی بدعت آ گئی۔ بدعت کا اگر ذکر خیر کیا جائے تو پھر بدعت تو ایک ایسی بدعت ہے کہ جس کو اگر آپ چھوڑیں تو آپ کافر ہی ہو جائیں گے، دائرہ اسلام سے خارج ہی آپ ہو جائیں۔ ہماری جو حالت ہے، ہماری جو کیفیت ہے، بدعت کی کتنی اقسام ہے، عوام الناس کو تو پتہ ہی نہیں۔ سادہ لوگوں کو تو چاہیے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، صحابہ کرام کا احترام، اہل بیت طاہر کا احترام، تابعین کا، تبع تابعین کا، صلح امت کا، سلف صالحین کا، اولیاء کاملین کا، علماء متقدمین و متاثرین کا، اور اپنے بزرگوں کا، اور اپنی عمر سے ہر بڑے کا، اور اپنے عمر سے ہر چھوٹے کا۔ سرکار نے فرمایا جس نے ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کیا، لیس منا، وہ ہم سے میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام پہ لاکھوں سلام ہو، لاکھوں سلام ہو صحابہ پاک پہ۔ ہمارے لیے مسئلے پوچھے، میری قوم نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید ہمارے بڑوں سے مراد یہ ہے کہ سرکار فرماتے میرے چچا سیدنا حضرت عباس کا احترام کرو، میرے چچا سیدنا میرے حمزہ کا احترام کرو، اور میرے وہ چچا جو میرے ساتھ منسوب ہوئے ان کا احترام کرنا ہے، میرے بڑے وہ ہیں۔ میرے ابو جان کا احترام کرنا ہے، میرے دادا جان کا احترام کرنا ہے، جو ان کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم نے تو اس حدیث پاک کو یوں سمجھ لینا تھا، صحابہ نے عرض کی سرکار ہمارے بڑوں سے مراد کون ہے؟ تو فرمایا میری امت کے ہر زمانے کا جو چھوٹے سے بڑا ہے وہ ہمارا بڑا ہے۔ حضرات گرامی، جو میرے ابو کا ہم عمر ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ اگر وہ ان کا احترام نہ کیا گیا تو گویا میری سرکار سے میرا رشتہ ناتا ٹوٹا۔ سرکار نے تو سند عطا فرمائی ہے، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جو ہمارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا، بچوں سے مراد حسنین کریمین ہے، سیدہ زینب ہے، سیدہ امیمہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کی دوسری نواسیاں ہیں، آقا کائنات علیہ السلام کے جو عزیز و اقارب ہے چھوٹے سید حضرت عبداللہ ابن زبیر کر دیجئے، عبداللہ ابن عمر ہے، ان سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس ہے چھوٹوں سے نہیں۔ فرمایا ہماری ہر دور کے ہر عمر کے جو چھوٹے ہیں ہم سے، یہ جو بچے ہیں، فرمایا ان سے جو رحم نہیں کرتا، جو ان سے پیار نہیں کرتا، ایسا بندہ وہ وہیں سے نہیں ہے۔ یہ تو میری سرکار دین اسلام جو افاقی مذہب ہے، دین اسلام کوئی صبح سے شروع ہوا شام کو ختم تو نہیں ہوا۔ دین اسلام تو میرے آقا کریم علیہ السلام کو وہ دین حنیف ہے جس نے صبح قیامت تک چمکنا ہے، اور جب تک دین اسلام کا ایک آدمی بھی حامل موجود ہے، خالق کی کائنات جو دوبارہ نہیں کرتا کہ پر قیامت کو اپنے کائنات کو مدار کرے، جب تک ایک مسلمان بھی کلمہ کو، نام کا کلمہ کو، جس نے صرف زبان سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے کریم پروردگار نے فیصلہ فرمایا قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت اس دن آئے گی جس دن خالق کی کائنات کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ دجالوں پر قیامت آئے گی، کفار پر قیامت آئے گی، ناپکاروں پر قیامت آئے گی، یہود و نصارہ پر قیامت آئے گی، نصرانیوں پر قیامت آئے گی، خود بات پر قیامت آئے گی، ہنود و یہود پر قیامت آئے گی، مومن پر کبھی قیامت نہیں آتی۔ حسین پاک نے تو ساری کائنات کو جینے کے سلیقے بھی سکھائے، حسین پاک نے دنیا کو جینے کے طریقے بھی سکھائے۔ حسین مرے تو نہیں ہے، ہائے ہائے کیا ہوا جی، حسین پاک ہار گئے کیوں جی؟ حسین پاک ہارے جیتے پاک جیتے ہیں، حسین پاک ہار گئے، ڈرے بھی نہیں، حسین پاک ہارے بھی نہیں، حسین پاک مرے بھی نہیں، تو پر آئے کیوں؟ پھر کیا ہونا چاہیے جی؟ واہ حسین، آئے حسین نہیں، واہ حسین۔ حسین نے وہ کر کے دکھایا، آج 2.5 ارب مسلمان ایک قرآن کریم کے نسخے کو نہیں بچا سکے، کیوں جی؟ 2.25 ارب مسلمان بابری مسجد نہیں بچا سکے، 2.5 ارب مسلمان تحفظ ناموس رسالت کے لیے نہیں نکل سکے، اپنی کرسی کے لیے ساری دنیا بھاگ پڑتی ہے۔ میرے آقا حسین کو 2 ہاتھوں سے سلام نہیں، تنے تن ہاتھ مصطفیٰ کا دین بچا گئے۔ آج روئے زمین میں جتنی اذانیں ہو رہی ہیں، جتنے مسلح پر قرآن کریم پڑھے جا رہے ہیں، جتنے قرآن پیدا ہو رہے ہیں،
اور جتنے دین اسلام کی ترویج ترقی اور عظمت کی اور یہ عہدہ ہو رہے یہ ساری ہدایتوں کے سارے چشمے پھوٹ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام راستے میرے آقا امام علی مقام کے قدموں میں جاتے ہیں۔ حسین آپ کی عزت کو سلام ہو، آپ نے اسلام کو ایسی حیات بخشی ہے، صبح قیامت تک یہ چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ افرادی قوتیں اور مادی قوتیں اور تمام کی تمام سپر قوتیں اپنے آپ کو کروانے والی ساری کی ساری امام پاک کے قدموں میں بیٹھ کر رہے گی، اس لیے کہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے۔ آج دنیا والے زندے نہیں ہوں گے، حسین پھر بھی زندہ ہے۔ آپ کائنات علیہ السلام یزید تو پر دو پل کی حکومت تھی یزید کی۔ یزید کون تھا؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کی ساتھ مخالفت کرتے ہو تو یزید کو بٹھانے والوں کی مخالفت نہیں کرتے۔ ہم نے کہا یزید کو کسی نے بٹھایا نہیں، یزید نے تمہارے پیشواؤں کی طرف شمخون مارا ہے، جن کے ساتھ آج دنیا لگی ہوئی ہے نا، تو پنجابی کہتے ہیں جنہوں نے سرواڑے انہوں نے گڑی سرت رکھ کے دیا، جنہیں پاکستان بڑھایا، جس مقصد واسطے بڑھایا اور نام نیڑے کو نہیں لگڑ دینے پائی تو کہ کہتے بیٹھے پہنی کو بھیوتیا نے جیٹ یہ جس طرح تھوڑے بابے نے شمخون مارا گیا، اسی طرح یزید بھی شمخون مارا۔ اگر یزید کے ساتھ امام علی مقام کی صلح ہوتی، ہماری صلح ہوتی، اگر امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن مرتضیٰ کی صلح ہوئی ہے، ہم امیر معاویہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ یزید کے ساتھ امام علی مقام کی صلح نہیں ہوئی، یزید ہمارا عطا ابد دشمن ہے۔ امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن مرتضیٰ نے صلح فرمائی، آپ نے خلافت سے ملوکیت عطا فرمائی، معاہدے ہوئے، سیدنا امیر معاویہ کو سیدنا امام حسن مرتضیٰ نے بٹھایا، بیٹھ گئے، ہمارے سر کے تاج ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں۔ یزید نے نہیں مانا، یزید بات سر پیکار اٹھا، افرادی قوت سے، مادی قوت سے اور اس دنیاوی قوت سے اس نے ظاہری طور پر حملہ آور ہوا، ورنہ 72 معصوم خالی ہاتھ اور انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں دعوت پر بلائے ہوئے مہمانوں کے لیے 22,000 کے لشکر بھیجے جاتے ہیں۔ لیکن یزید کو چونکہ حسین قوت کا پتہ تھا، حسین کا ہاتھ مانگنے نکلا تھا، سر تو ملا لیکن ہاتھ نہیں ملا۔ یزید اپنے گندے ارادوں میں نیست و نابود ہو کر نشان عبرت بن گیا۔ حسین کی حکومت آج بھی دلوں پر بھی ہے، سروں پر بھی ہے۔ حسین پاک کے جو فلسفہ شہادت ہے وہ ہائے بائے رونا دھونا اور دس دن یہ چیخوں پکا کر دینا اور یاد کر دینا، دیکھے پکا دینا، یہ حسین پاک کا حق نہیں ہے۔ امام علی مقام کا کردار یہ ہے کہ اگر امام علی مقام تلواروں اور تیروں کے سائے میں بھی سجدہ قضا نہیں کرتے تو حسینی ہے، اسے نماز قتل نہیں چھوڑنی چاہیے۔ گھر والوں کو بھی تبلیغ کرے، گھر والے بھی نماز پڑھے، جس گھر میں حسینی ہے اس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے، جس گھر میں حسینی ہے اس گھر میں محبوب علیہ السلام کے دین کا نقشہ وعدہ ہونا چاہیے۔ نعرے لگانے سے نہیں، کردار سے پتہ چلے ہم حسینی ہیں۔ جب ہر وقت کے یزید کے سامنے کھڑا ہونے کا وقت آئے اس وقت خادم حسین بن کر سامنے کھڑے ہوگی۔ ہر دور کا یزید 1400 سال پہلے مرنے والے یزید کو تو ہر کوئی لعنت بھیجتا ہے، ہم بھی لعنت کرتے ہیں، کیوں جی؟ باقی یزیدوں کے جھنڈے اٹھا کر نعرے مارتے ہیں، پہلے پڑھتے ہیں نہیں نہیں یہ بہت یہ نجات دہندہ ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کے غلام جمہوریت السور کا نام ہے، جس نے دنیا عالم کو غلام بنا کر ساری دنیا کو برباد کیا ہے۔ خلافت مصطفیٰ کریم علیہ السلام، دین مصطفیٰ کا جو نظام ہے اس نے ہمیشہ چھوٹوں کو زمین سے اٹھا کر ہم کو ثریا فرمایا ہے۔ جمہوریت نے ہمیشہ بڑے بڑے ثبوتوں کو گرا کر قوم کی ٹوٹی بنایا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام امام علی مقام اور آپ کے رفقائے کرام نے کرم و بلا کی سرزمین پر جو تاریخ رقم فرمائی نا، اس صدی کے یہ جو 20ویں صدی تھی وہ 21ویں صدی کا نہیں ہے، 20ویں صدی میں ہمارے انڈیا کا یہ جو ہے نا ریاست امبالہ،
20ویں صدی میں امبالہ میں سید نہیں ہے، سرکار کے نام لے گا حضرت خواجہ نور محمد چشتی علیہ رحمت، ایک بزرگ ہے، میں نے پہلے یہ نام کیا ہے، اور یہ 1936-37 کی بات ہے۔ پیر صاحب گولڈن شریف اس وقت جلوہ فروز تھے، تاجدار گولڈن شریف پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی چشتی سلسلے سے ہیں۔ احمد سید گیلانی سید، قادری سید ہے، لیکن سیال شریف والوں کی نسبت سے چشتی بن گئے۔ چلو، خواجہ نور محمد چشتی امبالوی امبالہ میں رہ رہے ہیں، وقت کے گورنر کے ساتھ کوئی جس طرح حسین اور یزید کا یہ سلسلہ ہوا حق و صداقت کا، کسی بات پر ٹھان گئی، ہندو ہے گورنر راجہ، وہ ہندو ہے، خواجہ صاحب فقیر ہیں، ایک گھوڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے، کچھ آپ کے مرید ہیں، کچھ اہل محبت ہیں، کچھ آپ کو مختصر سا حلقہ ہے۔ اس نے کہا نہیں جس طرح کرنا ہے، فرمایا نہیں جی، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، گائے کا پیشاب پینے والے تمہیں نصیب ہو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی جو تعلیمات ہے وہ، اور میں مختصر بات کروں گا، وقت قریب ہو گئے، وقت ہمیشہ ہمارے ساتھ اس طرح کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی میری ریاست چھوڑو، حضرت بیٹھتے تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن خوددار اور غیرت مند جو ہوتے ہیں وہ تو غیرت مند ہوتے ہیں، خوددار ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر تیری ریاست میں سونا لگا ہے تو ہم جاتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوئے، رکھتے سفر باندھا، 2 چاندہ آپ کے ساتھ خلیفہ خلفاء آئے، آپ نے حرم کے کچھ لوگ لیے، آپ کے ساتھ چھوٹی سی ایک نواسی ہے، چھوٹی سی عمر کی، تقریباً 3-4 سال کی نواسی، یہ لکھا ہے تاریخ میں۔ انہوں نے اپنی گھوڑی پر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا، کچھ معلمین تھے، انہوں نے کہا کہ اس بابے کے پاس جو کچھ ہے نا، گورنر کا تو ہاتھ گیا اوپر سے ہٹ گیا، حکومت کے ساتھ ان کی ویسے ٹھان گئی، جیسے لبیک کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ، آپ نے دیکھا یہ سارا تاریخ۔ تو جب ہو گیا ہے تو چلو جی، آپ جب ہو گیا ہے تو آج ہم تک پیچھے کرتے ہیں، جب اس ریاست سے امبالہ سے نکلیں گے نا تو رات بھی پڑے گی، پھر ایک سے ہاتھ دو ہاتھ کر لیں گے، پیچھے ہو لیے کچھ 2 چاند ڈاکو، تاریخ میں لکھا ہے کہ 17 افراد تھے وہ ہندو، بدماش بدگماش، پیچھے ہو لیے، چھوٹا سا قافلہ تھا، رات پڑی تو پیچھے سے پہنچ کر کہا ہاں جی جو کچھ ہے دے دو۔ جب بابا جی نے دیکھا نا آپ گھوڑی پر ہیں، آپ خلیفہ خلفاء جو 2-4 تھوڑے سے ساسی 15-16 افراد کی جماعت ہے، ساتھ ہے، آپ حضرت فرمانے لگے جو مانگتے ہیں دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ جو حرم کے لوگ ہیں ان سے بھی ہے، فرمایا ان سے بھی لے دو، سونا جو کچھ وہ ہے باقی سب سامان یہ سب کچھ دے دو، سارا کچھ دے دیا۔ حضرت فرمایا راضی ہو گئے، جاؤ۔ جاتے جاتے ایک ڈاکو نے نا، آپ کھڑے ہیں، اس کی کئی نظر پڑی، اس چھوٹی جو نواسی آپ نے اپنی موت میں بٹھائی ہوئی تھی نا گھوڑی پر، اس کے کانوں میں چھوٹی سی کچھ سونے کی چھوٹی چھوٹی کچھ بالیاں تھی، چھوٹی چھوٹی۔ اس ڈاکو نے نا اگر مانگتا تو دے دیتے، بے صبری میں نہ اس نے اس بچی کے کان کو پکڑا، نہ اس بالی کو اسی طرح کھینچا، تو جب کھینچا تو بچی کی چیخ نکلی، بچی جب چیخی نا، بابا جی کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، پتلی سی بالکل چھوٹی سی ایک چھڑی تھی، بچی کی چیخ پر نہ بابا جی نے جو توجہ دی نا، بابا جی نے غصے میں وہ چھڑی لے کر نہ اسے اس طرح گھمایا نا، جتنے اس ایریے میں جہاں جہاں تھے وہ 15-16 افراد ہندو، سب کی گردنیں اتر کر دور جا گئی، سارے اپنی جگہ پھڑکنے لگے۔ حضرت نے فرمایا غصے سے فرمایا لے لو ان خنزیروں سے، اور جو کچھ ان کے اپنے پاس ہے وہ بھی لے لو۔ ایک طرح کے ہوتے ہیں نا لوگ ساتھ منہ پھاڑ سے میری طرح کے، عرض کی حضرت بابا جی پہلے ہی ان کو فرما دیتے، فرمایا ہماری طبیعت کے ہماری شریعت کے یہ خلاف ہے کہ جو ہاتھ آگے کرے اسے دے دو، یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سب کا سب یہ دنیا کی خنزیر ہے۔ لیکن فرمایا ان ملعونوں کو اتنی غیرت نہیں آئی، جنہوں نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے اپنی جیبیں خالی کر کے ان کو دے دیے، اس معصوم سی بچی کو چیخنے کیوں دیا؟ اگر منہ سے بھر دیتا تو یہ بھی ہم دے دیتے۔ مجھ سے وہ دولت کی بات نہیں، اس بچی کی چیخ نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اس لیے کسی لحاظ سے مستحق ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام اگر 1936 میں امبالہ کی انڈیا کی سرزمین پر بابا جی کا
وہ مرید سید بھی نہیں ہے اور خون رسول بھی نہیں ہے، اور سرکار سے براہ راست فیض تو لیا ہے، لیکن اس طرح نہیں لیا جس طرح حسین کی زبانیں چوسی ہے۔ اگر ان کے ایک بازو سے 17-18 ہندوؤں کے سر اتر سکتے ہیں ایک چھڑی سے، تو جو میرے محبوب علیہ السلام کی زبانیں چوس کر کے حسین پلے، اگر وہ آنکھ کا اشارہ فرما دیتے تو کائنات پلٹ جاتی، لیکن ہمارے لیے یہ منظر نہ ہوتے۔ امام پاک نے کبھی کرامت نہیں دکھائی، ہیں آپ کے کرامات کلامات، لیکن کرامت نہیں دکھائی۔ امام عالی مقام نے استقامت دکھائی۔ فرمایا جب میرے نانا پاک کے دین پر مشکل وقت آئے، قیامت تک آنے والے میرے نانا پاک کا کلمہ پڑھ کر دنیا کی نعمتیں کھانے والوں، جب بھی میرے نانا پاک کے دین پر مشکل وقت آئے، ہاتھ نہیں دینا، تمہیں سینہ سیدھا رکھنا۔ اور صدیاں گزری، ہر دور میں علماء حق نے ٹکڑے کھا کر، چٹائیوں پر لیٹ کر، بھوکے برداشت کر کے، سوکھی روٹیاں کھا کر، اور کبھی کبھی فاقے کر کے، کفر مدینہ لگا کر اس دین کی آبیاری فرمائی۔ اور 1400 سال کے بعد حسین پاک کے ایک عاشق نے وہ شمع روشن فرمائی کہ ہماری پاک آرمی سمیت، ہماری عدلیہ مقننہ سمیت، ہماری سیاسی قیادت سمیت، ہماری موجودہ حکومت کے تمام تر کاروبار کے ساتھ، اپنے اختیارات کے ساتھ ہونے کے باوجود جہازوں سے، زمین سے، تیزاب سے اور سیدھی گولیاں چلائیں۔ مصطفیٰ کے غلام نمازیں شاید انہوں نے نہیں پڑھی، لیکن انہوں نے اپنی پیٹھ سے دکھائی، سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، ہم حسینی ہیں، کارو جو کچھ کرنا ہے، ہم حسینی ہیں، حسینی آئے حسین سے حسینی نہیں بنتے، رونے سے حسینی نہیں بنتے، چیخنے سے حسینی نہیں بنتے، کالے جھنڈے لگانے سے حسینی نہیں بنتے، حسین کے کردار سے حسین بنتے ہیں۔ اگر اس دور کا یزید اٹھے تو اس کے مقابلے میں حسین آتے ہیں، اگر اس دور کا کوئی بھی یزید اٹھے اس کے مقابلے میں خادم حسین آتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کو سبق خراشی کی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں کما قول و فعل کے تضادات کو دور فرما کر بانی قومین علیہ السلام کی سرکار کی آل پاک کی سرکار کے صحاب پاک کی اور تمام ہر اس ذی روح کی جس کی نسبت مصطفیٰ کی گلی سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے پاؤں کی مٹی آنکھوں کا سرما بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ادب کا احترام، ادب و احترام کی منزل عطا فرمائے، اور سارے خزانے دین اسلام کے ادب میں ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا، عرض کی گئی صاحب سرکار دین کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرا دین پوچھتے ہو؟ دین حنیف، دین اسلام، اس کا پوچھتے ہو؟ عرض کی سرکار آپ دین اسلام پوچھتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ دین کو ضرور ادب، دین سارا ادب ہے۔ اگر ادب پایا تو دین پایا، نمازیں پڑھی، تہجد پڑھے، روزے رکھے، زکات دی، حج کیے، عمرے کیے، پھیرے لگائے، چلے لگائے، شب و روز کی سب نہاریاں، لیل و نہاریاں اور قیام اللیلیاں، سارا کچھ کیا، لیکن اگر ادب نہیں سیکھا اللہ سب بیکار ہے۔ جنت نمازوں سے نہیں ملے گی، روزوں سے نہیں ملے گی، حج و عمروں سے نہیں ملے گی، زکاتوں سے نہیں ملے گی، پروردگار عالم کے معبود جنت کہاں سے ملے گی؟ فرمایا رب کائنات کی رحمت سے ملے گی۔ الفقر و فخری، فخر میرا فخر ہے، فرمایا میں فخر نہیں کرتا، جنت میں سفارش سے ملے گی، اور سفارش اس کے لیے ہوگی جو والدین کا ادب کرے۔ رات گرامی، اگر دین چاہتے ہو اپنے والدین کا احترام کیجیے، بزرگوں کا احترام کیجیے، معاشرے میں مثبت کردار ادا کیجیے، معاشرے میں فائدہ مند بن کر رہیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ساری کائنات اگر مخالفت کرے، میرا قریب پروردگار عالم کی بارگاہ سے اگر سیدھا ہو تو کائنات ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی، لیکن اگر ساری کائنات آپ کے ساتھ ہو جائے،
اگر اللہ اور اللہ کے حبیب ناراض ہو جائے تو کوئی کچھ آپ کی مدد نہیں کر سکتا. دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی میں رکھے, آل بیت الخان کی غلامی, صحابہ کبار کی غلامی, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے میرے حضرت کی اس فیضان کو شوق قیامت جاری فرمائے. ہمارے حضرت صاحب کی آپ سے کوشے ہمارے آپ آباد کے جتنے آباد میں دعوت نے جیسے تعامل فرمائے, اللہ کریم کو دین دنیا آخرت کی بہاروں سے ہمیشہ سرفراز فرمائے.